حرم شریف میں داخل ہونے کے یا مکے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں، چاہے وہ حج کے لیے داخل ہو رہا ہو، چاہے عمرے کے لیے داخل ہو رہا ہو، چاہے کسی اور عبادت کے لیے داخل ہو رہا ہو۔ سب سے پہلے مکے سے باہر مکے میں داخل ہونے کی نیت سے غسل کرے۔ ثنیہ قدا سے، یا جس کو باب معلیٰ کہا جاتا ہے، وہاں سے ننگے پیر چلنا اگر نجاست لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ مستحب ہے، چپل پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جیسے ہی بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑے تو دعا کرنا مستحب ہے۔ کعبے کی طرف جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس موقع پر ایک دعا منقول ہے یا ایک دعا وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے: اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ وزدہ من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ ترجمہ اس کا یوں ہے: اے اللہ تو اس گھر کو عزت دے، تکریم، تعظیم اور اس کے رعب میں اضافہ فرما، اور جو بھی اس کا حج یا عمرہ کرے، یعنی اس کا طواف کرے حج کے لیے جب جاتا ہو یا عمرے کے لیے جب جاتا ہو، اس کے لیے بھی عزت، اکرام اور تعظیم اور بلائی میں اضافہ فرما۔ مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا، یہ حدیث نقل کی ہے جس میں یہ دعا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری دعا یہ بھی احادیث میں آئی ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، بس ہمیں بھی سلامتی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھی بلائی کی دعا ہو سکتی ہے وہ دعا کریں۔ اولا تو یہ ہے کہ پھر باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہو، کسی بھی دروازے سے جہاں سے آسانی ہو وہاں سے مسجد میں داخل ہو، اور سب سے پہلے حجر اسود کا رخ کرے اگر حجر اسود تک پہنچ سکتا ہو، اور قبلہ رو ہو کر حجر اسود کو بوسہ دے اگر بوسہ دے سکتا ہو۔ جب اتنا کام کرے تو پھر جو حاجی ہے یا معتمر ہے تو اس کے بعد وہ تلبیہ نہیں پڑھے گا، اس سے پہلے تک وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد طواف شروع کرے اور اس کے بعد سعی کرے۔